منها زوجها وأنزل لكم من الأنهار يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضاه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور. پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک جان سے، پھر کیا اس سے جوڑا اس کا، اور اتارا تمہارے لیے چار پاؤں سے 8 جوڑے. پیدا کرتا ہے تمہیں بیچ پیٹوں ماؤں تمہارے کے پیدائش بعد پیدائش کے بیچ اندھیروں 3 کے. یہ ہے تمہارا اللہ رب تمہارا، واسطے اسی کے ہے بادشاہت. نہیں کوئی معبود مگر وہی، بس کدھر تم پھیرے جاتے ہو. اگر تم کفر کرو گے بس تحقیق اللہ بے پرواہ ہے تم سے، اور نہیں پسند کرتا واسطے اپنے بندوں کے کفر کو. اور اگر تم شکریہ ادا کرو گے پسند کرے گا اس کو تمہارے لیے. اور نہیں کوئی بوجھ اٹھاتا، بوجھ اٹھانے والا بوجھ دوسرے کا. پھر تمہارے رب کی طرف پھران جانا ہے تمہارا، پر خبر دے گا تمہیں ساتھ جو ہو تم کام کرتے، تاکہ وہ جاننے والا ہے سیدھی باتوں کو. یہ دیکھیے قرآن مجید کا زندہ جاوید معجزہ. میرا یہ قاعدہ ہے کہ قرآن مجید کھولتا ہوں جون سی جگہ آ جائے وہیں سے شروع کرتا ہوں. اب یہ شادی کی جگہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اسی کو بیان کرا.
یہاں سے جانو کہ تمہارا اللہ ہے اور تمہارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سچے ہیں، کہ جس قسم کا کوئی معاملہ ہو اس قرآن کا معجزہ ہے، اس کو کھولو تو اسی پر یہ بیان دے گا۔ ہمارے قبلہ عالم کا بھی یہی قاعدہ کہ قرآن مجید کھولنا، جو ان کی جگہ آنی وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ رب العالمین نے فرمایا کہ اے انسانوں، اللہ نے تمہیں سب سے پہلے ایک جان سے پیدا کیا، وہ کون ہے؟ آدم علیہ السلام۔ آدم علیہ السلام پر ہاتھ، ان کو مٹی سے بنایا اور ان کے اندر روح پھونکی۔ اس کے بعد مائی حوا کو ان کی دائیں پسلی سے پیدا کیا۔ رب العالمین نے فرمایا ثم جعل منها زوجها، پھر اس سے اس کے جوڑے کو کیا کہ حوا کو پیدا کیا۔ حوا کو آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے نکالا۔ سب سے پہلے اللہ نے اپنی قدرت کا اظہار آدم علیہ السلام سے کیا کہ اے دنیا والوں کا ظاہر یہ ہے کہ مرد عورت کا ملاپ ہو تو اولاد ہوتی ہے، لیکن میں وہ رب العالمین ہوں جو اگر چاہوں تو بغیر مرد اور باپ کے پیدا کر سکتا ہوں۔ اس کا اظہار اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے سب سے پہلے۔ اب یہ سوال رہ جاتا تھا کہ کیا بغیر ماں کے بھی بچہ پیدا ہو سکتا ہے؟ تو حوا کو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے نکالا، فرمایا کہ میں وہ رب ہوں اگر چاہوں تو مرد کے جسم سے بھی پیدائش کر سکتا ہوں۔ اب اس کے بعد سوال رہ گیا تھا کہ کیا مرد کے بغیر بھی عورت سے بچہ پیدا ہو سکتا ہے؟ تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کی اوپر کی کہ ان کو بغیر باپ سے پیدا کیا۔ تو رب العالمین نے اپنی قدرت کاملہ کا اظہار کیا کہ میں وہ رب ہوں، میں وہ اللہ ہوں، اگر چاہوں تو بغیر باپ اور ماں دونوں کے بنا سکتا ہوں انسان، اگر چاہوں تو بغیر ماں کے پیدا کر سکتا ہوں، اگر چاہوں تو بغیر باپ کے بھی پیدا کر سکتا ہوں۔ اس کا اظہار اول میں ہی کر دیا۔ فرمایا وَأَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ، 8 قسم کے جوڑے، 4 پاؤں سے بھی ہم نے تمہارے لیے اتارے، مختلف اقسام کے۔ فرمایا یخلقکم فی بطون امہاتکم، اللہ پیدا کرتا ہے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں کے اندر، خلقا من بعد خلق، ایک پیدائش کے بعد دوسری پیدائش، فی ظلمات ثلاث، بیچ اندھیروں 3 کے، 3 اندھیروں کے اندر میں تمہاری پیدائش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے پیٹ کا آرام، پیٹ کا اندھیرا، اس کے بعد رحم کا اندھیرا، اس کے بعد مشیمہ جھلی جس کے اندر بچہ لپٹا ہوا ہوتا ہے اس کا اندھیرا۔ ہمارا ان 3 اندھیروں کے اندر میں تمہاری پیدائش کرتا ہوں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کے اوپر مرد عورت کے ملاپ کے بعد جو بچے کی پیدائش ہوتی ہے اس کو واضح طور پر بیان فرمایا کہ میں تمہاری پیدائش 3 اندھیروں کے اندر کرتا ہوں، پیٹ کا اندھیرا، رحم کا اندھیرا، مشیمہ جلدی جس کے اندر بچہ لپٹا ہوا ہوتا ہے اس کا اندھیرا۔ اب یہاں دیکھیے کہ اگر کسی کو کسی جگہ کے اوپر بند کر دیا جائے اس کا دم گھٹ جائے گا، وہی مر جائے گا۔ اللہ تعالیٰ بچے کے لیے سانس کا کیا ذریعہ کرتا ہے کہ وہ ماں کی ناف کے ذریعے سے بچہ سانس لیتا ہے۔ مشیمہ جلدی جس کے اندر بچہ لپٹا ہوا ہوتا ہے اس کا جسم اتنا نازک ہوتا ہے کہ اگر اس کو معمولی سی ٹھیس لگ جائے تو وہ ہلاک ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کے لیے ماں کے پیٹ کے اندر پانی بھر دیتا ہے۔
پانی بھر دیتا ہے کہ بچہ اس پانی کے اندر ہلتا رہتا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ اب ایک اور چیز دیکھیے، یہاں پانی میں کسی چیز کو رکھو تو گل جائے گی، سڑ جائے گی، ختم ہو جائے گی، مگر بچہ 9 مہینے ماں کے پیٹ کے اندر رہتا ہے، لیکن نہ گلتا ہے نہ سڑتا ہے۔ اب اس جگہ پر اللہ تعالیٰ کی اور قدرت کاملہ دیکھیے، اللہ تعالیٰ بچے کی خوراک کا ذریعہ کیا بناتا ہے کہ اس ماں جو کھاتی ہے پیتی ہے، ناف کے ذریعے وہ خوراک اس تک پہنچائی جاتی ہے۔ بچہ کھاتا بھی ہے پیتا بھی ہے، جو ماں پیے وہ وہاں پہنچتا ہے، جو ماں کھائے وہاں پہنچتا ہے۔ اب اس دنیا میں دیکھو، اگر انسان پیشاب نہ کرے مر جائے گا، اگر پخانہ نہ کرے مر جائے گا۔ یہاں اللہ نے پھر اپنی قدرت کاملہ کا اظہار فرمایا کہ بچہ 9 مہینے پیٹ کے اندر رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو حکم دیتا ہے کھا بھی اور پی بھی، مگر خبردار نہ پیشاب کر نہ پخانہ کر، کیونکہ اس پانی کے اندر اگر وہ پیشاب یا پخانہ کرے تو متعفن ہو جائے اور وہ ہلاک ہو جائے۔ اللہ کا حکم ہو جاتا ہے کھا پی مگر خبردار نہ پیشاب کرنا ہے نہ پخانہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا غرض ہے کہ میں انسانی ہیکل کو مکمل کر کے 9 مہینے کے بعد اس دنیا میں خرچ کر دیتا ہوں۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو رونا شروع کر دیتا ہے اس دنیا میں آ کر کہ میں کس مصیبت میں پھنس گیا، کہاں آ گیا۔ اس پر ایک عربی کے شاعر کہتے ہیں انت الذی ولدک امک باکیا والناس حولک یضحکون سرورا، اللہ واحرص علی عمل تکون اذا بقوا فی یوم موتک ضاحکا مسرورا۔ اے انسان، کیا تجھے پتہ ہے جب تو اس دنیا میں آیا تو رو رہا تھا اور لوگ ہنس رہے تھے۔ ایک محلے میں لڑکا پیدا ہو تو سارے محلے کو خوشی ہوتی ہے، بھائی فلاں شخص کو اللہ نے بیٹا عطا فرمایا کہ پیدا، اور تو اس وقت روتا ہے، جب تو دنیا میں آتا ہے تو اس وقت رو رہا ہوتا ہے، مگر لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں تیری دنیا میں آمد کی خوشی پر۔ اے انسان، تو دنیا میں ایسے اعمال کر، ایسے افعال کر کہ جب تو اس دنیا کو چھوڑے تو اس وقت لوگ تو رو رہے ہوں اور تو ہنستا ہوا اپنے رب العالمین کے دربار میں آتے کہ اللہ کی طرف سے ارشاد ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کہ اے نفس مطمئنہ اڑ اپنے اللہ کی طرف اس حال میں کہ تیرا اللہ تجھ سے خوش اور تو اس سے خوش۔ رب العالمین نے فرمایا ذالکم اللہ ربکم، فرمایا کہ یہ ہے تمہارا اللہ، رب تمہارا، لہ الملک، لہ الملک، واسطے اسی کے ہے بادشاہ۔ انسان کی بادشاہ فانی ہے، ایک سیکنڈ کا بھی دنیا کے بادشاہ کو پتہ نہیں ہوتا میں زندہ رہوں گا یا نہیں، لیکن رب العالمین کی سلطنت پکی ہے۔ فرمایا لہ الملک، یہ جان لو کہ بادشاہ تو اسی اللہ کی ہے، اول سے وہ بادشاہ ہے اور ہمیشہ بادشاہ رہے گا، بادشاہ اللہ ہی کے لیے ہے۔ لا الہ الا، نہیں کوئی معبود مگر وہی معبود ہے، وہی تمہارا رب ہے۔ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ، بس تم کدھر پھیرے جاتے ہو، کن بتوں کی پرستش کرتے ہو، کن بتوں کے آگے سر جھکاتے ہو، کن بتوں سے مانگتے ہو جو نہ باتیں کرتے ہیں نہ تمہاری بات سنتے ہیں نہ تمہیں دیکھتے ہیں۔ فَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنكُمْ، اے لوگوں اگر تم کافر بن جاؤ تو اللہ تم سے بے پرواہ ہے، اسے تمہارے کفر کے ثواب سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، نہ ہی تمہارے مسلمان ہونے سے اسے کوئی فائدہ پہنچے گا، وہ ان لوگوں کی چیزوں سے بے پرواہ ہے۔ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنكُمْ، اے لوگوں اگر تم کفر کرو گے تو اللہ تم سے بے پرواہ ہے۔ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، یہ یاد رکھو کہ وہ اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں کرتا، کفر اللہ کو ناپسند ہے،
وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اگر تم شکریہ ادا کرو گے اس کو تمہارے لیے پسند کرے گا۔ یہ یاد رکھو، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، نہیں کوئی بوجھ اٹھاتا بوجھ اٹھانے والا بوجھ دوسرے کا۔ دنیا میں کوئی کسی کے بوجھ کو اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ، پھر آخر پہ تمہارا پھر آنا تمہارے اللہ ہی کی طرف ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، تمہیں ایک ایک چیز کی خبر دے گا جو تم دنیا میں کرتے تھے۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اللہ کی وہ شان ہے کہ وہ دل کے اندر کی باتوں کو جانتا ہے۔ جو تمہارے دلوں کے اندر ہوتا ہے وہ اس کے علم میں ہوتا ہے، یعنی اللہ کے آگے تمہیں کہنے کی بھی ضرورت نہیں۔ جو تم خیالات اپنے دلوں میں رکھتے ہو ان خیالات سے اللہ واقف ہے۔ جو چیز تمہارے دل میں چھپی ہوئی ہے وہ اللہ کے علم میں ہے۔ اللہ کو پتا ہے کہ میرا بندہ کس چیز کا طالب ہے، کیا چیز مانگ رہا ہے، کس چیز کی اس کو ضرورت ہے، وہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ وہ تو سینے کی باتوں کو جاننے والا ہے۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ اور جس وقت پہنچ دیا انسان کو تکلیف پکارتا ہے رب اپنے کو رجوع کرتے ہوئے طرف اس کے، پھر جس وقت عطا فرماتا ہے اس کو نعمت اپنے پاس سے بھول جاتا ہے جو تھا مانگتا طرف اس کے اس سے قبل، اور کیا اس نے واسطے اللہ کے شریکوں کو تاکہ گمراہ کرے اس کے راستے سے۔ فرما دیجئے اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا کافر تو فائدہ پکڑ ساتھ کفر اپنے کے تھوڑا تاشیر تو آگ کے رہنے والوں میں سے ہے۔ آیا وہ شخص جو عبادت کرتا ہے رات کے وقت سجدہ کرتے ہوئے اور کھڑے ہوتے ہوئے، ڈرتا ہے آخرت سے اور امید رکھتا ہے اپنے رب کی رحمت کی، فرما دیجئے اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نہیں برابر ہوتے وہ لوگ جو جانتے ہیں اور وہ لوگ جو نہیں جانتے، سوائے اس کے نہیں کہ نصیحت پکڑتے ہیں صاحب عقلوں کے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے انسان کی عادت کو بیان کیا کہ انسان کی کیا عادت ہے۔ یاد رکھو اگر تمہیں کوئی فائدہ ملے گا تو اللہ تعالیٰ کی ذات یاد کرنا، دنیا والے تمہیں کبھی فائدہ نہیں پہنچا گے۔ اگر تم ایک انسان کو سونے میں تول کر رکھ دو تو وہ وقت کے اوپر تمہیں دھوکہ ہی دے گا، کبھی فائدہ نہیں دے گا۔
اگر تم یہ چاہو کہ ساتھ دینے والی کون سی ذات ہے تو وہ صرف اللہ کی. اللہ وہ ہے کہ جو بغیر کسی لالچ کے انسان سے محبت کرتا ہے. انسان سے محبت کرتا ہے. ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بازار سے گزر رہے تھے تو ایک بکری اپنے بچے کو پیار کر رہی تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھ کر فرمایا کہ قسم ہے مجھے اس رب کی کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ جتنی یہ بکری اپنے بچے سے محبت کر رہی ہے اس سے کئی ہزار گنا زیادہ اللہ اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے. تو اگر تمہیں فائدہ ملے گا تو صرف ایک اللہ تعالیٰ کی ذات، کیونکہ اللہ وہ ہے کہ جو انفاق کو اس کے لیے چاہتا ہے اپنے لیے نہیں. کہ اللہ وہ ہے وہ یوتے وہ ولا یوتم، تمام دنیا کو کھلاتا ہے مگر خود تو کا کچھ نہیں کھاتا. یوتی ولا یوتا، سب دنیا کو عطا فرماتا ہے خود کچھ نہیں دیتا. خود وہ ہر چیز سے بے پرواہ ہے، اس کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے. رب العالمین نے فرمایا کہ جس وقت انفاق کو تکلیف پہنچتی ہے اس وقت اپنے رب کو بڑے دل کے ساتھ پکارتا ہے، دل کی گہرائیوں سے. منیب کہتے ہیں کہ دل کی گہرائیوں سے کسی چیز کی طرف رغبت کرنا. ہمارا منیب نہیں لے اس وقت وہ دل کی گہرائیوں سے اپنے رب العالمین کی طرف متوجہ ہوتا ہے کہ یا اللہ تو میری یہ تکلیف اٹھا دے، تو میری یہ تکلیف دور کر دے تو میں تیرا بڑا شکر گزار بندہ بنوں گا. میں تیری ہر بات کو مانوں گا، ہر حکم کے اوپر عمل کروں گا، جتنی برائیاں کرتا ہوں ان کو چھوڑ دوں گا. لیکن اللہ نے فرمایا ثم اذا خولہ نعمت منہ ناسی ما کان یدعو الیہ من قبل. فرمایا جب اللہ تعالیٰ اس کو اس کے بدلے میں نعمت عطا فرماتا ہے تو بھول جاتا ہے ان باتوں کو کہ جو اللہ کے آگے کر رہا تھا. جن باتوں کا اس نے عہد اپنے اللہ میں کیا تھا ان عہد و مواثیق کو بھول جاتا ہے، ہر چیز فراموش کر دیتا ہے. ابن عالم رحمۃ اللہ علیہ جب مجھے یہ ترجمہ پڑھا رہے تھے تو آپ نے ایک مثال بیان فرمائی دنیا کی. آپ نے فرمایا ایک اعرابی تھا تو کھجور کی چوٹی پر چڑھا پکی ہوئی کھجوریں اتارنے کے لیے. جب وہ چڑھتے ہیں تو اپنے کمر کے ساتھ ایک موٹا سا رسہ مضبوطی سے باندھ لیتے ہیں جو اوپر تک ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے وہ نیچے اترتے ہیں. جب وہ چوٹی کے اوپر پہنچا کھجوریں اتارنے لگا، اللہ کی شان کی جو گرا اس نے باندھی ہوئی تھی رسے کی وہ کھل کے گرفتار کے لیے. اب اس کو موت سامنے نظر آئی، موت سامنے نظر آئی. کہنے لگا کہ اے میرے رب اگر تو مجھے پاس سلامت زمین کے اوپر اتار دے تو میرے پاس جو اونٹ ہے جس کے ذریعے سے میں ہر قسم کی تجارت کرتا ہوں، جس کے اوپر مال لاد کر ادھر سے ادھر لے جاتا ہوں، وہ تیرے راستے میں قربان کر دوں. یہ کہہ کر تھوڑا سا نیچے اترا. اس نے سمجھا کہ بغیر رسے کے بھی انسان ایسے سے نیچے جا سکتا ہے. تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگا کہ اے اللہ تو بے پرواہ ہے، تجھے علم ہے ہر چیز کا کہ اونٹ ایک واحد ذریعہ ہے میرے اہل و عیال کے معاش کا. تو بے پرواہ ہے، اگر تم نے مجھے سلامتی سے اتار دیا تو میں تیرے راستے میں گائے دوں گا. وہ تیرے راستے میں ذبح کر دوں. تھوڑا سا جب اور نیچے اتر گیا تو کہنے لگا کہ اے اللہ گائے کا دودھ میرے بچے پیتے ہیں، ان کے استعمال میں ہوتا ہے،
اگر تو نے مجھے بعافیت نیچے اتار دیا تو بکری جو ہے وہ تیرے راستے میں ذبح کا ہوتا ہے۔ اگر تو نے مجھے بعافیت نیچے اتار دیا تو میں تیرے راستے میں ایک مرغ جو ہے وہ قربانی دوں گا جو میرے پاس، اور نیچے پہنچ گیا تو کہنے لگا کہ یا اللہ مرغ صبح اذان دیتا ہے جس کی وجہ سے میں اٹھ کر نماز ادا کرتا ہوں، اگر ذبح کر دیا تو میری نماز تباہ ہو جائے گی۔ تو اور تھوڑی نیچے اترنے کے بعد کہنے لگا کہ مرغی تیرے راستے میں دوں گا۔ آخر پہ کہنے لگا کہ مرغی انڈے دیتی ہے، یا اللہ اگر تو نے مجھے بعافیت اتار دیا تو ایک انڈا تیرے راستے میں خیرات کروں گا۔ اب وہ زمین کے قریب پہنچ چکا تھا، ایک چھلانگ لگائی زمین پر اتر گیا، ایک مچھر لڑا اس کو بڑا سخت، اس نے ہاتھ مارا تو لہو سے بھر گیا۔ کہنے لگا ہے اللہ تو اس پہ قربان جاؤں، تو نے خون کا بدلہ خون لے لیا، اب وہ انڈا دینے کی ضرورت نہیں۔ رب العالمین نے فرمایا کہ جس وقت انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو اس وقت اللہ کے آگے بڑا گر گڑاتا ہے، یا اللہ میری یہ تکلیف دور کر دے تو میں تیری ہر بات مانوں گا، تیرے ہر حکم کے اوپر عمل کروں گا۔ لیکن جب وہ تکلیف گزر جاتی ہے اللہ اس کی تکلیف کو دور فرما دیتا ہے، تو جو اللہ سے وعدے کیا وہ ان سب وعدوں کو بھول جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وہ سب وعدے اس فراموش کر دیتا ہے جو اس سے قبل اس نے کی ہے۔ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا، اور پھر وہ انسان اللہ کی شریک کرتا ہے، لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِ، تاکہ وہ اللہ کے راستے سے گمراہ کرے۔ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جس انسان کے یہ حالات ہوں کہ اللہ کے ساتھ بتوں کو شریک ٹھہرائے تو اس انسان کو فرما دیجئے کہ دنیا کی زندگی کے ساتھ فائدہ حاصل کر لیں، یہ تھوڑا سا فائدہ ہے، دنیا کی تھوڑی سی زندگی ہے۔ اِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ، تاکہ تو آگ کے رہنے والوں میں سے، آخر میں تیرا انجام آگ ہے اور ہمیشہ تو نے آگ میں جلنا ہے۔ یاد رکھو اللہ ہر گناہ معاف کر دیتا ہے لیکن شرک معاف نہیں کرتا۔ اللہ کی سلطنت میں، اس کی وحدانیت میں اگر کسی کو شریک ٹھہراؤ تو اللہ تعالیٰ اس کو برداشت نہیں کرتا، باقی ہر گناہ معاف کر دیتا، ہر گناہ جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ درگزر فرماتا ہے۔ لیکن اگر تم بتوں کو اس کا شریک ٹھہراؤ یا اور کسی چیز کو اس کی سلطنت میں شریک کرو تو یہ اس کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ رب العالمین نے فرمایا امن وقانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرہ ویرجو رحمت ربہ، آیا وہ شخص جو عبادت کرتا ہے رات کے وقت، جو عبادت کرتا ہے رات کے وقت سجدہ کرتے ہوئے بھی اور کھڑے ہوتے ہوئے بھی، اور پھر قیامت سے ڈرتا ہے، قیامت سے ڈرتا ہے، قیامت کا خوف اس کو ہر وقت رہتا ہے۔ وَيَرْجُو رَحْمَتَ رَبِّهِ، اور وہ امید رکھتا ہے اپنے رب کی رحمت۔ حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان سے پوچھا گیا کہ کیف کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعبد اللہ، کہ حضور اپنے رب کی عبادت کس طرح کیا کرتے تھے؟ حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب میں فرمایا کہ میں اور تو زیادہ تمہیں نہیں بتا سکتی، لیکن ایک بات تمہیں بتاتی ہوں جس کو سن کر تم خود بھی غور کر لو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں عشاء کی نماز پڑھا کر آتے تھے تو حضور علیہ السلام مصلی بچھا کر پہلی رکعت کی نیت باندھ دیتے تھے نفل کی، تو حضور کی پہلی رکعت ختم نہیں ہوتی تھی کہ بلال صبح کی اذان دے دیتا۔ کہ ایک رکعت کے
اندر حضور کھڑے کھڑے تمام رات گزار دیتے تھے اپنے اللہ کی عبادت سے. تو مائی صاحبہ نے فرمایا کہ میں یستطیع منکم عبادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں سے کون ہے ایسا کہ جو حضور کی طرح عبادت کر سکتے؟ کسی انسان کی یہ ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی کوئی انسان ایسے کر سکتا ہے. یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ تھا کہ حضور اللہ کی عبادت اس طرح کیا کرتے تھے کہ ایک رکعت کے اندر تمام رات گزار دیں. اصحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو اپنے اللہ کے حبیب ہیں، آپ تو اپنے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ کو تو عبادت کی ضرورت نہیں، آپ تو ہر طرح سے پہلے ہی اللہ کا قرب حاصل کر چکے ہیں، تو آپ کس لیے اتنی محنت فرماتے ہیں؟ تو حضور جواب میں فرماتے افلا اکون عبدا شکورا، اے لوگوں کیا میں اپنے اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تم کہتے ہو کہ میں کیوں عبادت کرتا ہوں، تو کیا میں اپنے اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ میرا حق ہے کہ میں اپنے اللہ کی عبادت کروں اور مجھے اسی میں لطف ملتا ہے، اسی میں مجھے حق ملتا ہے. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت کی جرأت نہ پہلے کسی نبی رسول کو تھی، نہ کسی فرشتے کو ہے، نہ کسی انسان کو ہے، اور نہ آئندہ کسی کو ہوگی. وہ تو حضور کے ساتھ ہوگی. اور میں تمہیں حضور کے اصحاب کا احوال بتاتا ہوں. جب بدر کے قیدی حضور کے سامنے پیش کیے گئے تو حضور نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ ان قیدیوں کے بارے میں تمہارا کیا مشورہ ہے؟ یہ یاد رکھو کہ حضور مشورہ تو ضرور طلب کرتے تھے، مگر آخر سے فیصلہ اپنا ہی فرماتے تھے جو حضور کی اپنی مرضی ہوتی. مشورہ اصحاب سے ضرور کرتے، لیکن آخری فیصلہ حضور کا اپنی مرضی کے اوپر ہوتا تھا. جو حضور کی رضا ہوتی وہ آخری فیصلہ ہوتا. تو آپ نے ہم سے پوچھا کہ ان قیدیوں کے بارے میں کیا کیا جائے. صدیق اکبر اٹھ کھڑے ہوئے، عرض کرنے لگے فداک ابی و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا باپ بھی آپ پر قربان ہو، ماں بھی قربان ہو. میری حقیرانہ رائے حضور کے سامنے یہ ہے کہ ان قیدیوں کو آپ فدیہ لے کر چھوڑ دیں، فدیہ لے کر چھوڑ دیں. میں یہ امید رکھتا ہوں کہ شاید یہی مسلمان ہو جائیں، شاید یہی مسلمان ہو جائیں، اور اگر یہ مسلمان نہ ہو تو شاید ان کی اولاد ہی مسلمان ہو جائے. اس کے بعد عمر بن الخطاب اٹھ کھڑے ہوئے. انہوں نے عرض کی فداک ابی و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا باپ اور ماں آپ پر قربان ہو. میری یہ رائے ہے کہ سب کافروں کو قتل کر دیا جائے، یہاں تک کہ جو صدیق اکبر کا رشتہ دار ہے وہ ان کے حوالے کیا جائے کہ اپنے ہاتھوں سے قتل کریں، جو میرا رشتہ دار ہے وہ میرے حوالے کیا جائے کہ میں اپنے ہاتھوں سے قتل کروں. اس طرح ہر صحابی کا جو رشتہ دار ہے وہ اپنے ہاتھوں سے قتل کرے تاکہ کفر کی شان و شوکت ٹوٹ جائے. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ہی اس کا فیصلہ فرمایا. آپ نے فرمایا کہ اے صدیق، تیرا دل ابراہیم علیہ السلام کی طرح، تیرا دل ابراہیم علیہ السلام کی طرح ہے کہ جس وقت ان کے باپ نے انہیں کہا قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہ لارجمنک واہجرنی ملیہ، کہ اے ابراہیم اگر تو بتوں کی بدگوئی سے باز نہ آئے گا اور تو مجھے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے، آیا تو ہٹتا ہے؟ اراغب انت، کہ آیا ہٹتا ہے تو عن آلہتی، میرے بتوں سے، یا ابراہیم، اے ابراہیم لئن لم تنتہ، اگر تو باز نہ آیا، لارجمنک، میں تجھے پتھروں سے سنسار کرتی ہوں، واہجرنی ملیہ، اور چھوڑ جا مجھے عرصہ اعتراض تک، میری نظروں سے دور ہو جا، میں تیری شکل نہیں دیکھنا چاہتا.
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں کیا فرمایا؟ قال السلام علیہ، اے میرے والد محترم آپ کے اوپر سلامتی ہو، اے میرے والد محترم آپ کے اوپر سلامتی ہو، استغفر اللہ ربی، میں اپنے رب سے آپ کے لیے استغفار کروں گا، انہ کان بی حفیظا، میرا اللہ تو میرے پاس مہربان ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تیرا دل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح ہے کہ باپ نے تو یہ کہا کہ میں تجھے فنگفار کروں گا اور میری نظروں سے دور ہو جا، مجھے چھوڑ جا عرفہ اعتراف تک۔ تو انہوں نے کہا کہ اے میرے باپ تیرے اوپر سلامتی ہے، میں تجھے سلام کرتا ہوں، میں تیری عزت کرتا ہوں، میں تو اپنے رب سے تیرے لیے معافی طلب کروں گا، وہ تو میرے پاس مہربان۔ وہاں میں اے عمر تیرا دل نوح علیہ السلام کی طرح ہے، تیرا دل نوح علیہ السلام کی طرح ہے، جنہوں نے رب سے عرض کی تھی رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، کہ اے میرے رب کافروں کا ایک گھر بھی دنیا کے اوپر زندہ نہ چھوڑ، سب کو فنا کر۔ مگر آخر پہ حضور نے فرمایا کہ مجھے صدیق کی رائے پسند آئی ہے، میں فیصلہ یہ کرتا ہوں کہ فدیہ لے کر ان کو رہا کر دیا جائے، لہذا میں ہر قیدی کا فدیہ 2000 روپیہ چاندی مقرر کرتا ہوں، جو یہ ادا کرے گا تو وہ اپنے قیدی کو چھوڑا کر لے جائے۔ اب حضور کا جو فیصلہ تھا بڑا اہم فیصلہ تھا، اور اس کا اثر بھی اسی طرح ہوا جو حضور نے فرمایا تھا۔ ولید ابن ولید، حضرت خالد ابن الولید رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی، یہ بھی قیدیوں میں تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب انہیں ایک صحابی کے سپرد کیا کہ تو نے اس کو قید رکھنا ہے، تو آپ نے فرمایا دیکھو قیدی کو دونوں وقت کھانا وقت پر پہنچانا، پانی ٹھنڈا اور صحیح دینا، اس کی رہائش نہایت عمدہ رکھنا، خبردار قیدی کو تکلیف نہ ہونے پائے۔ جو 70 قیدی حضور نے مختلف اصحاب کے سپرد کیے تھے، ہر قیدی کے بارے میں حضور کا یہی آرڈر۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ یہ غیر اقوام کیوں ترقی کر رہی ہیں؟ اس وجہ سے کر رہی ہیں کہ انہوں نے اسلام کے قوانین کو اپنا لیا۔ اب حضور قیدی کے بارے میں یہ حکم دیتے ہیں کہ دیکھو اس کی رہائش بھی عمدہ ہو، کھانا بھی عمدہ ہو، اور اس کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہونے پائے۔ ولید ابن ولید جو تھے، ان کا فدیہ لے کر خالد ابن الولید ابھی مسلمان نہیں ہوئے، لے کر آئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار اعظم میں پیش کیا، عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بھائی جو آپ کی قید میں ہے ولید ابن ولید، اس کا فدیہ لایا ہوں تو آپ اس کی رہائی کا حکم دیں۔ آپ نے حکم نامہ لکھ دیا صحابی کے نام، لے کر کے بڑے خوش ہوئے، کہنے لگے کہ تو نے 2000 روپے یا چاندی پیش کر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ ہاں پیش کر، بہت اچھا کیا۔ کہنے لگے بھائی کوئی نیا جوڑا بھی لائے ہو؟ اگر خالد بن الولید نے فرمایا کہ ہاں جوڑا لایا ہوں۔ کہنے لگے کہ میں غسل کر لوں، کپڑے پہن، نیا جوڑا لیا، غسل کیا، خوشبو لگائی، نئے کپڑے پہنے۔ خالد بن الولید سے کہنے لگے بھائی اتنا عرصہ میں حضور کا مہمان رہا ہوں، تو یہ مروت سے بعید ہے کہ میں حضور کی زیارت کیے بغیر چلا جاتا، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ تو بھی چل میں بھی چلتا ہوں، تو حضور کو سلام کر کے تو پھر واپس چلے۔ خالد بن الولید کہنے لگے مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے، چلو ٹھیک۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار اطہر میں حاضر ہوئے، جا کر حضور کے ہاتھوں کو ولید ابن ولید نے بوسہ دیا، اور آپ کا ہاتھ پکڑ کر کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ۔ حضور کا ان قیدیوں کے بارے میں یہ حکم تھا کہ جو پہلے مسلمان ہو جائے گا اس سے کوئی فدیہ نہیں دیا جائے گا، ہر قسم کے اس کے جرائم معاف ہے، اس کو چھوڑ دیا جائے گا بغیر کسی ہیل و حجت کے، لیکن
لیکن جو کفر کی حالت میں واپس جانا چاہے گا اس سے 2000 روپے یا چاندی لی جائے گی۔ اب خالد بن الولید کہتے ہیں کہ میرے اوپر تو ایک بجلی گری کہ بھائی نے یہ کیا غلط کیا، اگر اس نے مسلمان ہونا تھا تو پہلے ہی مسلمان ہو جاتا، یہ میرا اس نے 2000 روپے یا چاندی کیوں ضائع کیا؟ دربار رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہ بول خاموش ہے۔ جب باہر نکلے کہنے لگے کہ اے بھائی میرے، نے کیا ظلم کیا، پتہ نہیں میں کتنی مشکل سے یہ 2000 روپے یا چاندی دے کر آیا، اگر تو نے مسلمان ہونا تھا تو پہلے ہی ہو جاتا، کیونکہ حضور تو پہلے ہی آرڈر کر چکے تھے کہ جو مسلمان ہوگا وہ ہر طرح آزاد ہے، اس سے کوئی کسی قسم کی پوچھ نہیں ہے نہ گرفت ہے۔ کہنے لگے بھائی تو ٹھیک کہتا ہے، جو کچھ تو نے کہا ٹھیک کہا، بات یوں ہے کہ میں کسی اور چیز سے مسلمان نہیں ہوا، جس چیز سے مسلمان میں ہوں گا وہ آج تجھے بتاؤں۔ سب سے پہلی تو یہ بات کہ جب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے صحابی کے سپرد کیا تو فرمایا کہ اس کی رہائش بھی عمدہ ہو، اس کو کپڑے بھی عمدہ دینا اور اس کو کھانا بھی عمدہ دینا اور پینے کے لیے پانی بھی عمدہ دینا، اس کو کبھی کوئی تکلیف نہ ہونے پائے۔ اس بات نے میرے دل پر بڑا گہرا اثر کیا کہ ایک دشمن کے لیے یہ آرڈر ہو رہا ہے کہ اسے دنیا کی ہر سہولت دی جائے اور ہر قسم کی آسائش دی جائے، ایک تو وہ دشمن اور دوسرا اس کی آسائش۔ اچھا اس کے بعد سن دوسری بات کہ اس صحابی نے مجھے کبھی بھوکا نہیں رہنے دیا، کئی دفعہ ایسا بھی آیا کہ یہ اپنے اہل و عیال کو کھانا نہ کھلا سکا، مگر میرے لیے اس نے عمدہ کھانا پیش کیا جس طرح کہ اس کو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو کبھی بھی اس نے رائی کے دانے کے برابر تکلیف نہیں ہونے دی۔ اس کے بعد ایک اور بات سن، جب آدھی رات کا وقت ہوتا کہ یہ بھی اٹھ کھڑا ہوتا، اس کی بیوی بھی اٹھ کھڑی ہوتی، اس کی اولاد بھی اٹھ کھڑی ہوتی اور اللہ کے آگے مناجات شروع کر دیتے، نفل پڑھتے، نفل پڑھنے کے بعد اس کے دربار میں گریا ازاری شروع کر دیتے۔ تو میرا دل بے تحاشا چاہتا تھا کہ میں بھی ان کے ساتھ اس عبادت میں شامل ہوں۔ ان کی عبادت کا اتنا عمدہ طریقہ تھا، اتنے طریقے سے اپنے اللہ کو پکارتے تھے کہ بے تحاشا میرا دل چاہتا تھا کہ میں بھی ان کے ساتھ شریک ہو جاؤں۔ اے بھائی تو یہ کہتا ہے کہ 2000 روپیہ چاندی، میں تو یہ چاہتا تھا کہ 1,00,000 روپیہ چاندی ہو اور تو حضور کے دربار میں پیش کرے، اس لیے کہ میں مسلمان ہونے سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار اطہر میں کوئی نہ کوئی نذرانہ عقیدت پیش کرنا چاہتا تھا۔ یہ انتظار تو تمہارا تھا اور مسلمان ہوئے تو مجھے عرصہ دراز ہو چکا، مسلمان ہوئے تو مجھے عرصہ دراز ہو چکا، میں صرف یہ چاہتا تھا کہ کوئی ہدیہ حضور کے دربار میں پہلے پیش کیا جائے، اس کے بعد میں مسلمان ہوں۔ رب العالمین نے فرمایا کہ آیا وہ شخص کہ جو رات کے وقت عبادت کرتا ہے اپنے اللہ کی، سجدہ کرتے ہوئے بھی اور کھڑے ہوتے ہوئے، وہ شخص کی جو رات کے وقت اپنے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، کھڑے ہوتے ہوئے بھی اور سجدہ کرتے ہوئے بھی، ہر حال میں وہ اپنے اللہ تعالیٰ کے طرف رحمت کی امید رکھتا ہے، ہمارا ساجدن و قائم، سجدہ کرتے ہوئے بھی اور کھڑے ہوتے ہوئے بھی، یحذر الآخرہ، یحذر الآخرہ، پھر وہ قیامت سے ڈرتا ہے، قیامت سے ڈرتا ہے، قیامت کا خوف ہوتا ہے۔ یاد رکھو کہ جو صدق دل سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے اسے قبر کا بھی بڑا خوف ہوتا ہے اور قیامت کا بھی بڑا خوف ہوتا ہے۔ کیوں؟ کس وجہ سے؟ اس کا اپنے اللہ پر بھی یقین ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یقین ہے۔ یہ دو یقین جو ہے اس کے دل میں خوف پیدا کر دیتے ہیں۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کیا ایمان بین الخوف والرجاء، کہ اگر مومن کے ایمان کو وزن کیا جائے تو امید اور خوف دونوں برابر نکلے، دونوں برابر
ہوں گے، امید بھی اور خوف بھی۔ رب العالمین نے فرمایا یحذر الآخرہ، آخرت سے ڈرتا بھی ہے، وہ یرجو رحمت رب، اور اسے امید ہے کس چیز کی؟ اپنے رب کی رحمت کی، اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہے۔ اسے پتا ہے کہ کسی نہ کسی دن میرا رب جو ہے وہ موج میں آئے گا اور اپنے فضل کے دریا میرے اوپر بہا دے گا۔ وہ اپنے رب کی رحمت سے مایوس کبھی بھی نہیں ہوتا۔ یہی جو بدر کے قیدی تھے، ان میں زیادہ طبقہ ایسا ہی تھا کہ جو صدق دل سے مسلمان ہو گئے۔ کثیر تعداد جو تھی، جس طرح کہ حضور نے فرمایا تھا مینوان اسی طرح ہوا کہ وہ کافرین قیدی جتنے بھی تھے، حضور کا اخلاص، اس کے بعد اصحابہ کرام کا اخلاص دے کر سب بھی حلقہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ بہت تھوڑے تھے جو کفر کی حالت میں مڑے، کثرت ان کی ایسی تھی کہ جو مسلمان ہو کر ہی مدینہ منورہ سے واپس آئے۔ یہ ولید بن ولید، خالد بن ولید کہنے لگے کہ بھائی اب میں تو تیرے کام کا رہا ہی نہیں، اب مجھے مکہ لے جا کر کیا کرے گا؟ اب مجھے چھوڑ دے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کروں اور آپ کی خدمت میں اپنی عمر ختم کر دوں۔ کہنے لگے بھائی چال، انہوں نے کہا میں نہیں چلوں گا۔ آخر پہ خالد بن الولید مالک دو عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اثر میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ولید بن ولید کو حکم دیجیے کہ جا کر اپنے خاندان سے لے لائے، اتنا حکم آپ فرما دیجیے۔ آپ نے طلب کیا، آپ نے ہمارا ہے ولید بن ولید، تو خالد بن الولید کے ساتھ چلا جا مکہ، وہاں مل کر پھر آ جائیے، کیونکہ دربار رفاقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے آرڈر ہو چکا تھا، لہٰذا پھر چلے گئے، چند دن رہ کر پھر واپس آ گئے۔ اب انہی بدر کے قیدیوں میں ایک اور بھی تھا، عمیر کا بیٹا۔ عمیر اچھے دلیر انسانوں میں تھا۔ صفوان جو تھا بڑا امیر و کبیر تھا، اس کا بیٹا، اس کا باپ جو تھا خلف بن امیہ بن خلف، اس کا باپ امیہ بن خلف تھا۔ تو ایک دن مکہ میں بیٹھا ہوا کہہ رہا تھا افسوس ہماری بچیاں یتیم ہو گئی، ہمارے لڑکے یتیم ہو گئے، ہماری عورتیں بیوہ ہو گئی، کوئی ایسا بہادر نہیں ہے جو ایسا فیل کرے کہ مکہ والوں کو ٹھنڈک پڑے۔ عمیر کہنے لگا کہ میں ایسا کام کرنے کو تیار ہوں، لیکن افسوس یہ میں مکروہ ہوں، لوگوں کا قرض دینا ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو میں ایسا کام کر دیتا کہ مکے والے نہال ہو جاتے۔ صفوان بن امیہ اپنی جگہ سے اچھل پڑا، کیونکہ اس کا باپ بدر میں مارا گیا، پھر نار ہو گیا۔ کہنے لگا کہ آگرہ میرے پاس، ان کا ایک مقام تھا ہجر، جہاں آپس میں قسمیں کھایا کرتے تھے اور عہد و پیمان کیا کرتے تھے۔ وہاں جا کر صفوان نے وہ جتنی رقم اس نے قرضے کی بتائی تھی وہ اس کو دے دی، کہا یہ تو قرضہ ادا کر دے، اس کے بعد اتنی رقم دگنی اور دے دی۔ کہنے لگا کہ یہ تیرا انعام ہے، جب تو اپنی طرف سے اس کام میں کامیاب ہو کر آئے گا تو اس سے دوسری رقم تجھے اور دے۔ اس نے ایک زہر میں بجھا ہوا ایسا خنجر لے لیا کہ جس کی معمولی سی ضرب جو ہے اگر لائی جائے انسان کو ایک لکیر بھی تو انسان نہ پا سکے، وہ زہر میں بجھا ہوا خنجر لیا، بظاہر یہ رکھا کہ اپنے بیٹے کو قید سے رہائی کرنا۔ اس کا بیٹا قیدی مدینہ منورہ پہنچا، حضور مسجد شریف میں رونق افروز، بار عمر بن الخطاب، انہوں نے کہا عمیر سے کہ ہمارا طریقہ ہے کہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اثر میں جو بھی حاضر ہوتا ہے تو ہتھیار لے کر نہیں جا سکتا، کافر غیر مسلم کوئی ہتھیار لے کر حضور کے سامنے نہیں جا سکتا، یہ خنجر اتار تو پھر جا۔ اس نے کہا میں لے جاؤں گا، حضرت عمر نے کہا میں نہیں لے جانے دوں گا۔ دونوں کی آپس میں لڑائی ہو پڑی، جب بلند آوازیں ہوئی تو حضور نے فرمایا کیا بات ہے، جا کر تحقیق کرو۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمیر آیا ہے، کہتا ہے میں اپنے بیٹے
کا فدیہ لایا ہوں 2000 روپیہ چاندی، وہ حضور کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت عمر اس کو کہتے ہیں کہ تلوار اتار کر جا، تو وہ کہتا ہے تلوار میں نہیں اتارتا۔ اس پر دونوں کی جنگ ہو گئی۔ آپ نے ہمارے جاؤ عمر کو کہو اس کو آنے دے، آنے دے۔ آیا، جب آیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے 2000 روپیہ چاندی پیش کی۔ آپ نے فرمایا کہ اے عمر، یہ تو نے بیٹے کا فدیہ تو مجھے پیش کر دیا رہائی کے لیے، میں ابھی تجھے فرمان جاری کر دوں گا، تیرا بیٹا رہا ہو جائے گا، لیکن یہ خنجر پھینک کر تو اندر کیوں آیا، کس وجہ سے آیا؟ حضور نے نہایت اس صاحب کو مانا لہجے میں فرمایا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، برا ہو اس خنجر کا کہ اس نے میدان جنگ میں کیا کام کیا تھا بدر میں جو اب اس سے امید رکھو۔ میں اتارنا بھول گیا تھا، گاڑی اتار رہا تھا، جہاں ٹھہرا رہا تھا، غلطی سے لے آیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے عمر، یاد رکھ میری نگاہیں جس طرح یہاں کام کرتی ہیں اسی طرح مکہ میں بھی کام کرتی ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ یہ بدلا کہ تیرے اور صفوان کے درمیان مقام ہجر کے اندر کیا کیا ہے تو پیمان اللہ، اور یہ زہر میں بجھا ہوا تلوار کس لیے لایا؟ یا تو وہ کفر و شرک میں ڈوبا ہوا فرض ہو گیا، آنکھوں سے آنسو گرنے لگ پڑے، کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد انک لرسول اللہ۔ اس بات کی خبر سوائے میرے اور صفوان کے کسی فرد کو نہیں، نہ میرے بیوی بچوں کو ہے، نہ اس کے بیوی بچوں کو ہے، نہ کسی اور مکہ کے رہنے والے کو ہے۔ بے شک آپ اللہ کے سچے نبی اور رسول ہیں کہ وہ غیب کی بات آپ نے بتا دی جو کوئی فرد واحد نہیں جانتا۔ اب وہ مسلمان ہوا، ادھر جب اس کا بیٹا آیا تو اسے کہتا ہے حضور کے قدموں کو چوم اور کہہ کہ لا الہ الا اللہ۔ یعنی حضور کا جو فیصلہ تھا بدر کے قیدیوں کے بارے میں جس طرح حضور نے فرمایا اسی طرح ہوا، یعنی مرہ بعد مرہ لوگ اسلام میں داخل ہی ہوتے ہیں۔ اب حضرت عباس کا سوال آتا ہے، یہ آپ کے چچا تھے، یہ بھی کافرین کے پاس۔ آپ نے فرمایا کہ اے چچا تو بھی اپنا فدیہ منگوا۔ دیکھیے یعنی قانون کی حضور پابندی کتنی کرتے، جو حضور قانون مقرر کرتے وہ سب پر لاگو کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ اے عباس، اگرچہ تو میرا سگا چچا ہے لیکن تجھ سے بھی پورا 2000 روپیہ چاندی لوں گا تب تجھ کو رہا کروں گا۔ اب آپ بات عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے مجھے عذر نہیں ہے، لیکن یہ بتائیے کہ میں ہوں آپ کا چچا، اس سے تو تمام دنیا انکار نہیں کر سکتی، تو کیا آپ بادشاہ وقت ہوتے ہوئے اس وقت آپ کی ایک عظیم سلطنت ہے، بہت بڑے ملک کے آپ بادشاہ ہیں، تو کیا آپ یہ پسند کریں گے کہ ایک بادشاہ کا چچا مکہ جا کر لوگوں سے بھیک مانگ کر اپنا فدیہ لائے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لبوں مبارک پر مسکراہٹ آئی۔ آپ فرمانے لگے کہ اے چچا یہ مجھے بتا، مقام ہجر کے اندر جو تم نے کئی سیر سونا چچی کو دے کر آیا تھا وہ کس لیے رکھا ہوا ہے؟ وہ کس لیے رکھا ہوا ہے؟ اس سونے میں سے منگوا اپنا حصہ اور اپنے آپ کو رہا کروا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے قدموں پر گر پڑے، کہنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ۔ اس سونے کی خبر سوائے میرے اور میری بیوی کے کسی کو بھی نہیں ہے، نہ میری اولاد کو نہ اور کسی کو۔ بے شک آپ اللہ کے سچے نبی رسول ہیں کہ آپ غیب کی بات بتلا رہے ہیں۔
غیر کی خبر بتلا رہے ہیں. بے شک آپ اللہ کے سچے نبی ہے اور سچے رسول ہے. آج کے دن میرا دل جو ہے کفر و دلالت کی سیاہی سے پاک ہو گیا. نور سے بھر دیا آپ نے. اب میں صدق دل سے حلقہ اسلام میں داخل ہو رہا ہوں. تو حضور نے جو فرمایا تھا وہی ہوا. اب قتل کر دیا جاتا تو اس کا تو کوئی فائدہ نہ تھا، لیکن کثیر طبقہ جو تھا وہ حلقہ اسلام میں داخل ہو گیا. تو رب العالمین نے فرمایا کہ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، یہ بتاؤ کہ آیا کیا برابر ہوتے ہیں وہ لوگ جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے؟ کیا جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر ہوتے ہیں؟ انما يتذكر اولو الالباب. یاد رکھو کہ نفیت وہی پکڑتے ہیں جو صاحب عقلوں کے ہوتے ہیں. جو عقل والے ہوتے تھے وہ حضور کا چہرہ مبارک دیکھتے ہی کیا دیتے تھے، لا الہ الا اللہ. تو اللہ نے فرمایا کہ کیا جاننے والا اور نہ جاننے والا. اسی پر ایک شاعر کہتا ہے، چشم بینا تیرے جوبن کا تماشا دیدہ ہے کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے. آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے. دیدہ ہے کور تو کیا آئے نظر کیا دیکھے. جو صاحب عقل تھے انہوں نے جب حضور کے چہرہ مبارک کو دیکھا دیکھتے ہی اسلام قبول کر لیا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کہ حضور نے اعلان نبوت کیا تھا تو یہ ملک شام گئے ہوئے تھے. میرے حضور کے اعلان نبوت کی خبر نہیں تھی. واپس آئے مکہ میں نے ابو جہل ملا، کہتا ہے کہ تمہیں پتہ ہے کہ حضور نے کیا دعویٰ کیا ہے؟ کہ نہیں مجھے تو نہیں پتا. کہ حضور نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، آخری رسول ہوں، اور میرے بعد نہ نبی ہے نہ رسول ہے، اور میں اللہ کی طرف سے تمام کائنات کے لیے مقرر کرتا ہوں. اب صدیق اکبر کو دیکھیے، ان کے ایمان کو. نہ حضور سے ملے ہیں نہ حضور سے پوچھا ہے. ابو جہل کو کہتے ہیں کہ سن ابو جہل، اگر حضور نے یہ فرمایا ہے تو آپ نے سچ فرمایا. حضور نے فرمایا تو سچ فرمایا، مجھے پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں. حضور نے اگر فرمایا تو میں ایسے ہی تصدیق کرتا ہوں کہ حضور نے سچ فرمایا. حضور کے دربار اثر میں حاضر ہوتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ، عمر ابن حشام نے مجھے کہا ہے. اس کا اصل نام ابو جہل کا عمر ابن حشام تھا کہ مجھے اٹھنے کے پہلے مردوں میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عورتوں میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اپنا لڑکوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ ہے وہ فہرست کہ جنہوں نے سب سے قبل بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی قسم کی ہیل و حجت کے پہلے ہی اسلام کو قبول کر لیا. تو رب العالمین نے فرمایا کہ مجھے یہ بتاؤ، قل، اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیجیے، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا برابر ہے وہ لوگ جو نہیں جانتے؟ کیا برابر ہے وہ لوگ کہ جو جانتے ہیں اور وہ لوگ کہ جو نہیں جانتے؟ یعنی کیا علم والے اور لا علم کیا دونوں برابر ہوتے ہیں؟ ہرگز نہیں. انما يتذكر اولو الالباب. نصیحت انہیں کو آتی ہے جن کے پاس عقل ہوتی ہے. جن کے پاس عقل نہیں ہوتی انہیں نصیحت بھی نہیں آتی. جو صاحب عقلوں کے ہوتے ہیں وہ پہلی نگاہ ہی میں حلقہ اسلام میں داخل ہو جائے. اللهم احینا بحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وامتنا بحبه واحشرنا تحت قدمي یوم القیامة. یا رب العالمین، یا احکم الحاکمین، یا مجیر المجیرین، علیک توکلنا والیک انبنا ومنک فرجنا. بیا تو نہ کر کے یہ پتھر ہے
پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیک وانبت الیک فاغفر لی یا اللہ میں سچے دل نال توبہ کرتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں نماز پڑھانا ذکر کرانا صحیح عبادت کرانا چوری نہ کرانا جھوٹ نہ بولانا زنا نہ کرانا شراب نہ پینا جوا نہ کھیلانا پیڑیاں مجلساں نہ بیٹھانا یا اللہ میں تیرا عاجز بنتا ہوں سچے دل نال توبہ کردا میری توبہ قبول کر میرے گناہ معاف کر میں گناہ سے بچا یا اللہ میری توبہ سچی توبہ طریقہ رسولی اس نے اللہ دروش شریف کا ختم شریف کا ابن کا تو قبول کیتا مبارک ماتوا میں ہمارے دائیں طرف تھوڑی سی تو دل بولے اللہ بہت کھانا پائے تو وہ دل چلا
وسيلتنا وحبيبنا وغاثنا من عذاب الله محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم نور قلوبنا بالمعرفة. اللهم لين قلوبنا بالمحبة. اللهم وفقنا لطاعتك. اللهم أقمنا على إطاعتك. أنت ولينا في الدنيا والآخرة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. اللهم إني أعوذ بك من الحول بعد الخوف ومن دابة الأرض ومن في الأهل والمال بحرمة النبي عليه الصلاة والسلام. ربنا إنك أنت أرحم الراحمين. اللهم إنك أنت العفو تحب العفو واعف عني يا أرحم الراحمين. مبارک صبح کی نماز پڑھ کے 100 مرتبہ درود شریف 100 مرتبہ یا حی یا قیوم 100 مرتبہ درود شریف بڑا وظیفہ اللہ کا ذکر ہے اور ساری طریقے کی بنیاد ہے کہ مالک عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام و اپنانا آپ کے خدمت کرنا آپ کے کسی حکم کی طرح ہوتی ہے دینا ہے ڈالا No, you're all right. فسواك فعدلك في
وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا تیری صورت جیڑی قیامت کے آواز کے آپ پھاڑے جائیں اگر قبول ہو چلا یہ سب قبروں سے مردے اٹھائے جائیں عالمت نفس ما قدمت وآخرت ہر نفس جان دے گا کہ اس نے آگے کیا بھیجا اور پیچھے کیا رکھا یا ایھا الانسان اے انسان ما غرک بربک الکریم کس چیز نے تجھے فریب دیا اپنے رب سخی کے ساتھ الذی خلقک وہ اللہ جس نے پیدا کیا تجھے فسواک پس برابر کیا تجھے فعدلک پھر گن لیا تیرے اعضاء کو پورا کیا فی ای صورت ما شاء رکبک جس شکل میں چاہا تجھے ترکیب اور انسان کسی کو اللہ تعالیٰ بغیر نفس کو پیدا کر بغیر آنکھ کو پیدا کر بغیر آنکھ کو پیدا کر بغیر پیر کو پیدا کر کے کیا کر سکتے اللہ بل تکذبون بالدین ہرگز نہیں بلکہ تم دین کو جھٹلاتے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ اور تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ نے نگہبان رکھی کرام کاتبین عزت والے ہیں جو لکھتے ہیں تمہارے ہر عمل یعلمون ما تفعلون جانتے ہیں جو تم کرتے ہو میں یاد آیا کہ میں چھوٹا ہوں ایک کوئی جلسہ ہوا
کہ قبلہ عالم نے میں پیڑی دیتا میں عالم نہیں علم نہیں سنا اس کو کہنے لگا کہ اگر حضور علم غیب کہ کیوں آپ نے فرمایا دلنی علی قبر، تو پھر حضور علیہ السلام کو تشریف لائے گئے تھے، آپ نے اصحابہ نے فرمایا صفحہ بن گیا، اصحابہ نے صفحہ بنی، حضور نے ان کی قبر سے جا کے جنازہ پڑھایا۔ خیال کے مطابق اللہ بھی کوئی غیب نہیں جانتا، بالکل بے خبر۔ اللہ جناب آپ کی فرما رہے ہیں قرآن سے ثابت کریں، اللہ یا فرمانا ہے کرام کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ جب اللہ میں علم غیب ہے، سب کچھ جانتا ہے، تو کس وجہ سے اس فرشتے رکھے انتہائی سے بھائی کہ کیوں لکھانا ہے انہوں کو؟ کیا اللہ دوسرے جو دوسرا بادشاہ ہے جو ان کو پوچھ سکے کہ یا اللہ تم جو ہے کس طرح کہہ رہے ہیں کہ نہ گناہ کی تھے؟ آپ نے فرمایا کہ ایسے واحیات بکواس کرتے ہیں کہ ہم شرم نہیں آئی، اور بڑی جلالیت بچار اور فرمانے لگے کہ میں علامہ محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ رکھ رہے ہیں شیخ کو لکھوں مگر انہوں نے یہ عقائد نہیں کہ میرے خدا خوبا ساتھ ہوتے ہیں آپ جل پاؤ آپ کو دشا کو جو اپنا ساڈے صاحب یعنی آپ کے والد محترم دیوبند تشریف لائے گئے، مجلس بیٹھی تھی، آپ کے دل خلفا ہے سن باہر جتیاں میں جا کے شیخ کو نگران چلے گئے جتیاں۔ آپ نے جسے دیکھا تو مدرسے کا پرنسپل پہ بیٹھا ہے کہ جناب یہ آپ کی تو بیٹھے ہیں اندر نہیں، وہ یا اللہ کی جوتیوں میں سب کچھ۔ اخیر آپ نے تعارف کرایا کہ جناب یہ اہم جو میرے استاد ہیں بلکہ پرنسپل کہنے لگا حضرت آج کتاب قبول فرمائی، یہ دعوت خود آپ قبلہ عالم کے آخری چلائے تھے نال جتنے آپ کے خلفاء ہیں یہ موقع پر فرمانے خوشی تو انہوں نے مطلب چھوڑ چکے تھی تو خدا صاحب ہی چھوڑ اور فرمانے لگے کہ تو ذرا اس گل کا انہوں نے جواب دے کہ اللہ تعالیٰ نے ذرا فرمایا کرام ان کا کہ یعلمون ما تفعلون، یہ کس وجہ سے اللہ نے کیوں رکھے جب غیر کا علم کیوں رکھے جی اتمام حجت واسطے یاد ہمارا خبیثہ سن حضور نے بھی جہاں فرمایا سی دلنی علی قبر اتمام حجت واسطے فرمایا حضور نے علم ایسی ہوتا قبر کتنے کس نے فوت ہوئی ہے، کس عادت فوت ہوگی، آیا اہل جنت ہی یا اہل نار ہی یا ان کی کیسی کیفیت ہے پر سب کچھ آپ جانتے ہیں۔ لوگوں کو آپ کا سوال اتمام حجت ہوئی دلنی کا علاقہ رہا جہاں آپ نے فرمایا کہ وہ اتمام حجت رہی کہ آئندہ ایسے بکواس خبردار کی تیری وہ بلکہ آپ نے تماچا ہو گیا، آپ بڑی جلالت بھی چاہ جانے شاید کسی نے ہی نہ آ گیا اس خالق میں قاری صاحب نے پڑھی نہ تو میں نے واقعہ یاد آ گیا فرار رفی نہیں اللہ کا مانا یہ نیکو کار نیم کا جو تجار رفی جہید جڑے گناہ گار فاجر فاسق لوگ یہ جہنمی چون یس لو نہا یوم الدین داخل ہوں گے اس میں قیامت کے دن وما ادرا کا ما یوم الدین، اور اے انسان تو کیا جانتا ہے کون سا دن ہے قیامت کا؟ یہ قبلہ عالم نے میں نے تفصیل کرائی تھی، میں نے ترجمہ کہ آپ نے ہمارا بھی بعض اس جگہ مغالطہ کہا جانے بعض جگہ الوجو خطاب ہوتا ہے، بعض جگہ الوجو امت کو خطاب ہوتا ہے۔ ایک بجے چھٹی ہوتی تھی، 2 بجے بڑا فاصلہ سے شوق سے پھر اس کے بعد آپ کی
صاحب ہمیں تصویر کر اس طرح لوگ میرے اسکول میں بتانے سے دربار میں بڑی جائے خاص ذوق عربی ادب کے نام خاصا شوق اس میں نام سادگی اور استغنا طبیعت اندر محمد رسول اللہ سبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم استغفر الله ربي من كل ذنب فاغفر لي يا الله نسجدنا بوضعنا وغابة من عرفنا ذكر جوانا تجربة إسلام شوري مثلا جماعة شراب جو گری مجاہد کتنا یا اللہ میں تیرا عظیم بندہ سچے دل نال توبہ کرتا میری توبہ کبھی ہٹائے میں گناہ معاف کر میں معافی مانگ رہا ہوں اور گناہ سے بچائے یا اللہ میں توبہ توبہ سچی توبہ وہ قبول ہے قبول کے ساتھ نماز بائیں طرف تھوڑی سی نماز کے اندر پہنچ گیا بولے Allah
والصلاة والسلام على حبيبه سيدنا ومولانا وحبيبنا وواكينا من عذاب الله محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك. اللهم لين قلوبنا بالمحبة. اللهم وفقنا لطاعتك. اللهم أكرمنا على عبادتك. أنت ولي في الدنيا والآخرة. مبارک صبح کی نماز پڑھ کے 100 مرتبہ درود شریف، 300 مرتبہ یا حی یا قیوم، پھر 100 مرتبہ درود شریف. ایک وظیفہ رکھا تو بڑا وظیفہ اللہ کا ذکر ہے. اور ساری طریقے کی بنیاد یہ ہے کہ دعا لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام و اقدامات آپ کے حکمات کی جنات کی وطن کی خلاف جانا سب سے اپنا جیسے کوئی بھی ہر بلا اللہ پاک اللہ مار ایک کوئی کلر نہیں بچتا ہے، ایک بچی اللہ پاک اسی نے واسطے سب کو اپنے سے دعا بھی کرو تاکہ ہر بلا ہر مصیبت